بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین کا اصل نام امام ابن حسین کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین تھا۔ آپ کو امام سجاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ امام زین العابدین کی ولادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا۔ اس وقت ان کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو محمد اور ابو قاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گیان بانو جو محمد بن ابو بکر کی زوجہ تھی اور انہوں نے محمد بن ابو بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین کا زاہد و تقویٰ مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تصور کامل اپنے خالق معبود کی طرف ہوتا ہے اور اس کے جلال سے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور رات جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد رہتا تھا، اور نماز کے وقت آپ کا جسم لرزتا تھا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور امام سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالیاں دیں تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، سن 57 ہجری میں آپ کی شادی آپ کے چچا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام باقر مشہور ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام زین العابدین اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحج سن 60 کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر کربلا جانے لگے، امام سجاد علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری تھی، اسی لیے اس قابل بھی نہ تھے کہ میدان کربلا میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشوراء کے دن امامت کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی رہیں۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ناظرین، 11 محرم کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور امام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام علیہ السلام کا سر نیزوں کی نوک کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ ناظرین، خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید کی مشکلات سہ کر
آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتیوں پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مانا جاتی اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام سجاد سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، آپ رضی اللہ تعالیٰ بھرتے اور کہتے الشام الشام الشام۔ کے بعد خطبات بہت مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و درود کے بعد کہا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ پہچانتا ہے، مگر جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر پیاسا ذبح کر دیا گیا اور انہیں بغیر کفن و دفن چھوڑ دیا گیا۔ لوگو، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی بے حرمتیاں کی گئی، جس کا سامان لوٹا گیا، اہل و عیال قید کر دیے گئے۔ میرے بابا حسین ابن علی کی شہادت میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، دمشق میں یزید کے دربار میں آپ نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ کچھ یوں ہے کہ میں بصر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سحر و سیاہ ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا تو یزید ابن معاویہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دے کر امام کو خاموش کیا جائے۔ اس وقت نہ اذان کا وقت تھا نہ نماز کا، مگر یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے۔ تو حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی بہت مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر مطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی۔ کا ترجمہ یوں ہے، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر نانا، اے نانا، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان ابن الحکم کے مرنے کے بعد 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا کیونکہ حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگباری کی تھی اور اسے تباہ کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینے سے باہر خیمے میں رکھوایا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین کو خلافت سے کوئی غرض نہیں ہے، اسی لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز و اجتناب کرو، کیونکہ بنو امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اسی لیے حجاج نے انہیں چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا۔ جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے میں مسئلہ ہوا، کیونکہ جب کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تھا تو حجر اسود اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا تھا۔
بالآخر حضرت علی ابن حسین زین العابدین نے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ ناظرین، اگرچہ آپ کوشہ نشین تھے، خلافت کی خواہش نہ رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ ناظرین، سن 95 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے لعین بیٹے ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت امام سجاد 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت امام باقر نے کی۔ ناظرین، روایات کے مطابق آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر انور پر فریاد کرتا رہا۔ شہادت امام زین العابدین کے محض 3 دن بعد وہ مر گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔